السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ النساء آیت نمبر 114۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما۔ لفظی ترجمہ، لا خیر نہیں کوئی بھلائی، فی کثیر بہت سی، من نجواہم ان کی سرگوشیوں میں، الا سوائے، من اس کے جو، امرا حکم دے، بصدقۃ صدقے کا، او یا معروف نیکی کا، او یا اصلاح کا، بین الناس لوگوں کے درمیان، ومن اور جو کوئی، یفعل کرے گا، ذالک یہ، ابتغاء چاہنے کو، مرضات اللہ رضامندی اللہ کی، فسوف تو عنقریب، نؤتیہ ہم دیں گے اسے، اجرًا اجر، عظیمًا بہت بڑا۔ جی تو ہماری آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ نہیں کوئی بھلائی بہت سی ان کی سرگوشیوں میں سوائے اس کے جو حکم دے صدقے کا یا نیکی کا یا اصلاح کا، صلح کرانے کا درمیان لوگوں کے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی سرگوشیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل مجالس میں جو منافق لوگ بھی ہوتے تھے اور جو دوسرے لوگ تھے جو اسلام کو تو مانتے تھے، وہ اسلام بھی قبول کیا تھے، لیکن وہ سرگوشیاں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کو تنگ کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو حکم دے صدقے کا یا نیکی کا یا اصلاح کا درمیان لوگوں کے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صرف اس چیز کا کہ وہ صدقے کا حکم دیں، نیکی کا حکم دیں اور لوگوں کے درمیان صلح کرائیں، تو اس میں بھلائی ہوگی ان کے لیے۔ ومن اور جو کوئی، یفعل کرے گا، ذالک یہ، ابتغاء مرضات اللہ چاہنے کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر یہ کرے گا، فسوف تو عنقریب، نؤتیہ اجرا عظیما تو ہم دیں گے اسے اجر عظیم۔ یہ نہیں کہ کوئی دکھاوے کے لیے اگر کریں، اگر ہم بھی اگر دکھاوے کے لیے نیکی کا کوئی کام کریں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دکھاوا پسند نہیں ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی میری رضامندی، میری رضا کے لیے، میری رضا کو چاہنے کے لیے اگر کوئی صدقے کا حکم دے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حکم دے، اور اصلاح کا، بین الناس لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا، تو اس سے ہم اجر عظیم بہت بڑا اجر دیں گے۔ دیکھیں اگر ہم یہ کام کر ہی رہے ہیں تو نیک نیتی سے کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں تاکہ ہمیں اجر بھی مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو نفل نماز اور روزہ سے بہتر ہے، افضل ہے؟ وہ کام ہے صلح کروانا، یعنی کہ دو لوگ اگر آپس میں نہیں بولتے تو ان کے درمیان صلح کروا دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جھوٹا نہیں جو صلح کروانے کے لیے کوئی بات کہے، یعنی کہ اگر کوئی دو لوگوں کے درمیان صلح کروانا چاہتا ہے اور اگر وہ کوئی غلط بات کہتا ہے یعنی کہ جھوٹ بولتا ہے تو اسے جھوٹا نہیں کہا جائے گا۔ ماشاءاللہ ہماری آج کی جو آیت ہے ایک بہت ہی اچھی تھی۔ اس میں دیکھیں ہمیں 3 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، نمبر 1 صدقے کا، نمبر 2 نیکی کا، اور نمبر 3 لوگوں کے درمیان صلح کروانے کا۔ اب ہمارا یہ کام ہے کہ ہم نے آج صدقہ بھی کرنا ہے، کوئی نہ کوئی نیکی کا کام ضرور کرنا ہے،
صدقے کے علاوہ، اور جو دو لوگ ہم جنہیں جانتے ہیں کہ وہ آپس میں نہیں بولتے، ان کی آپس میں نہیں بنتی، تو ان کے درمیان صلح بھی کروانی ہے۔ کس لیے؟ صرف اور صرف ابتغاء مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انشاءاللہ۔ لیسن یہیں تک تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔